بے عقل ہیں وہ لوگ جو تلاش رہے ہیں جنت کو دہلیز پار کر کے. بے عقل ہیں وہ لوگ جو تلاش رہے ہیں جنت کو دہلیز پار کر کے. ذرا خبر دو ان کو کہ جنت تمہارے گھر میں موجود ہے. ذرا خبر کر دو ان کو کہ جنت تمہارے گھر میں موجود ہے. آج کی میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ والدین کے حقوق پر ہے. انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. 20 منٹ کا غالباً وقت دیا گیا ہے. اب 20 منٹ میں صرف چھکے اور چوکے ہی لگانا ہے تاکہ اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر سکوں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے دونوں یا کسی ایک موجود ہوں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکی دو. ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ اپنا معاملہ کرو، ان کا ادب کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہا ہے اللہ کا منشا اپنی توحید، اپنی رسالت کے بیان کے بعد سیدھے اللہ سبحانہ و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بیان کرتا ہے. تو والدین کا مقام کیا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج غالباً ایک بڑا طبقہ جو نوجوانوں کا ہے، جوانوں کا ہے، وہ والدین کی خدمت سے دور نظر آتے ہیں. وہ والدین سے دوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے. میں آتا ہوں دوسری قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے اس کی طرف آتا ہوں. میں پہلے آپ کو قرآن کے دلائل دوں گا. کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ کہاں ہیں، قاری صاحب نے جو بتایا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. نہیں، میں قرآن کے دلائل اور احادیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اللہ والوں کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی. اور کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو اب تک والدین کی خدمت سے دور نظر آتے تھے، انشاءاللہ اللہ کی ہدایت سے وہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. بولیے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اپنی توحید بیان کر رہا ہے، پھر فرماتا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. اللہ اکبر. پھر اگلی قرآن کی ایک تیسری آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ سورہ لقمان میں ہے. لوگوں غور کرو اس بات کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کے بعد جو سب سے بڑا بیان دے رہا ہے وہ والدین کے تعلق سے دے رہا ہے. ہم انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم انسانوں کو والدین کے تعلق سے تاکید کرتے ہیں اور اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف دے کر اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا. 9 ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی. یاد رکھو تم اپنے خدا کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اگر تم ایسے نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. پھر تم میری سزا کا انتظار کرنا. میں تم پر عذاب دوں گا، تمہیں تکلیف میں مبتلا کروں گا. اللہ اکبر. یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی والدین
اور ماں بالخصوص ماں کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ تمہاری ماں 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور 2 سال کے بعد ولادت کے بعد 2 سال تک وہ تمہیں دودھ پلاتی ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنی راتیں قربان کرتی ہے، اپنا خون اپنے بیٹے کو پلاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر! یہ 3 آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب آتے ہیں سیدھے حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر! امام بخاری ادب المفرد میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث بڑی طویل ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر کر کے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خطبے کے دوران آمین کہا، 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ خطبے کے دوران آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، 3 بار آمین اس لیے کہا، پہلی بار آمین اس لیے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے وہ برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ وہ برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ اور جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے، اس پر میں نے آمین کہا۔ ارے جبریل امین دعا کریں اور آمین مصطفیٰ جانے رحمت کریں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر! پھر دوسری بار آمین اس لیے کہا کہ اگر تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کی، والدین کا ادب نہیں کیا، تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا ہوگا؟ وہ بھی ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا۔ اور تیسری آمین اس لیے کہا، جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ کوئی میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا۔ اللہ اکبر! اب اس حدیث کا اگر خلاصہ کروں تو اسی میں 20 منٹ نکل جائیں گے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی والدین، آقا علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ اللہ اکبر! پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان حدیثوں کا، ان حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو کوئی اگر حوالے چاہتا ہے وہ مجھ سے بعد میں لے سکتا ہے۔ میں وقت کو بچانے کے لیے جو ہے میں صرف حدیثوں کا نام لوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں، تو ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اللہ اکبر! والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر! پھر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو لائے ہیں اپنی المسند میں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو روپیوں پیسوں کے لیے تڑپاتے ہیں، جو روپیہ، اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، وہ اپنے مال میں سے اپنے باپ کو ایک کوڑی نہیں دیتا ہے۔ یہ مسئلہ
آقا علیہ السلام کی اس بارگاہ میں پیش کیا گیا اور ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس جو مال و دولت ہے وہ وراثت کی نہیں ہے، میرے باپ نے یا میرے باپ داداؤں نے کما کر نہیں دیا، یا رسول اللہ میں نے کمایا ہے، میرا باپ میرے روپیے پیسوں کو مانگتا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام کا جواب سنو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مال و دولت کی بات کرنے والے بتا تو کس کا ہے؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ تو کس کا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کا ہوں۔ کہا کہ تو بھی تیرے ماں باپ کا ہے اور تیری دولت بھی تیرے ماں باپ کی ہے۔ اللہ اکبر، چاہے تو ہواؤں میں اڑتا پھرے، چاہے تو اپنے منصب پر قائم رہے، دنیا کے رتبوں میں تو گوتہ زنی کرے، جس حال میں بھی ہے وہ تو تیرے ماں باپ کا ہے اور تیری دولت بھی تیرے ماں باپ کی ہے۔ اللہ اکبر، تو اب کیا معلوم ہوا کہ وہ شخص بھی اس کے باپ کی ملکیت میں ہے اور اس شخص کے پاس جو دولت ہے وہ بھی باپ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ اکبر، تو نوجوانوں توبہ کرو اور اپنے والدین کی مدد کیا کرو، والدین کی مدد کرو، جس شے میں والدین تم سے مدد طلب کریں ان کی مدد کیا کرو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ ابن جوزی نقل کرتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ اب آتے ہیں جو ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جو بستر پر پیشاب پخانہ کرتے ہیں، آج ان کی اولادیں ان سے دور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اس کا معدہ کمزور ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ جب اسے حاجت ہوتی تھی، اسے پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی، پخانہ کرنے کی حاجت ہوتی، تو میں اپنے کاندھے پر لے کر کے کوئی استقبال کرے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، کہاں بٹن یہاں؟ ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ با پہلے ایک نمبر دبایا بھی نہیں آ رہا ہے۔ آؤ ذرا آؤ تو بند کرے سر، باتیں کرے، آؤ جلدی آؤ، ذرا جلدی بند ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں علامہ ابن جوزی کو کوڈ کیا ہوں۔ علامہ ابن جوزی حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی تھی، وہ اس حال میں تھی کہ اس کا معدہ، اس کا پیٹ کمزور ہو گیا تھا۔ جب اسے حاجت ہوتی تھی میں اپنے کاندھے پر لے جا کر کے باتھ روم تک پہنچتا نہیں، وہ میرے اوپر پیشاب کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا حال بھی ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر پاخانہ بھی کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور سوچتا کہ دل ہی دل میں سوچتا کہ میں خدمت گزار ہوں۔ اللہ اکبر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا وقت آیا، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ عمر فاروق،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کا معدہ بڑا کمزور ہے، وہ مجھ پر پیشاب کرتی ہے، میں باتھ روم تک نہیں پہنچتا، وہ مجھ پر پیشاب کرتی ہے اور غلاظت بھی کرتی ہے، تو کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ جب میں چھوٹا تھا میں اس پر پیشاب کرتا تھا، اب وہ مجھ پر پیشاب کرتی ہے، اللہ اکبر۔ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ قربان جائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر، تم نے تو حق پورا ادا نہ کیا، اور تیری سوچ میں اور تیری ماں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ اکبر۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتا ہے کہ مجھے سمجھائیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہا کہ تو جب بچپن میں تیری ماں پر پیشاب کرتا تھا، تیری ماں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹی کی عمر لمبی فرما، اب جب وہ تجھ پر پیشاب کرتی ہے تو دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اے اللہ تو اسے پردہ عطا فرما، انتقال عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تیری سوچ میں اور تیری ماں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، والدین کے حقوق کو سمجھیں اور سوچیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ آج امت مسلمہ والدین کی خدمت سے دور نظر آتی ہے۔ آؤ ایک ایسے تابعی کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ کاش اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو آج کا مسلمان حضور کا نام سنتے ہی آقا کے عشق میں تڑپتا ہے، ان کا نام سنتے ہی آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص تھا جو حضور کے زمانے میں موجود تو تھا لیکن حضور کا دیدار نہ کیا۔ آپ کو آگے بتاؤں گا، کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ آج کا مسلمان جو عشق رسول رکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اور پھر کبھی تجھے تو ملا ہوتا، تو چلتا پھرتا میری پلکوں پر، تو چلتا پھرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ لڑتا پھرتا تیرے اعداء سے، لڑتا پھرتا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں سے لڑتا پھرتا اور تیری خاطر مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سوچتے ہیں لیکن ایک شخص، ایک تابعی جس کا نام اویس کرنی ہے، جو کرن کے رہنے والے تھے، اللہ اکبر، ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا تھی۔ ایک طویل واقعہ ہے، آپ کے سامنے بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اب ان کے خطابات بھی تمہیں سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو کہا کہ تم میرے بعد اویس کرنی سے جا کر ملنا اور اویس کرنی کو میرا سلام کہنا اور اویس کرنی کو یہ میرا حکم دینا کہ وہ میری امت کے بخشش کی دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے ظاہری طور پر آپ نے حضور کا دیدار نہیں کیا، مقام یہ دیکھو، منصب اور مقام رتبہ یہ دیکھو کہ حضور عمر فاروق اور حضرت علی کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔
میں پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں. سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں بیٹے کا حال اپنے والدین کے سامنے کس طرح سے ہو, کس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے داخل ہو. تابعی حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ بیٹے کا حال یہ ہو کہ وہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا ہے, بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جائے اور اسے آقا کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ جس حال میں ہوتا ہے وہی حال اس کے بیٹوں کا ہو. ماں باپ کے سامنے جائیں تو کس حال میں جائیں, اس کا حال یہ ہو کہ وہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح جو حال ہوتا ہے وہ حال میں بیٹوں کی اپنے والدین کے پاس جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہمارے رتبے, ہمارے منصب, ہمارے عہدے, جو لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں سلوٹ کرتے ہیں, یہ سارے رتبے, یہ سارے منصب یہ باہر رکھیں. جب والدین کے پاس جائیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر عاجزگی کا بازو بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضرت مالک بن دینار حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے. کتنے حج کیے بولیے؟ 60 حج کیے اللہ کی توفیق سے. ایک سال اتنا ہجوم تھا حج کے موقع پر, اللہ اکبر. اشارہ مل گیا ہے, اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں نے 60 حج کیے. ایک حج کے دوران اتنا کثیر مجموعہ تھا کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یا اللہ, کیا اس مرتبہ ان ساروں کا حج قبول ہو گیا ہے؟ تمہارے ہوش کے ساتھ سنو, تمہارے دلوں میں تبدیلی کرنے والی بات بتا رہا ہوں. رات خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ملا, اے مالک بن دینار, لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہوا ہے, ایک کا نہیں ہوا. وہ کس کا؟ محمد بن ہارون بلخی کا. صبح میں اٹھا گھبرا کر کے, ایک کیمپ لگے ہوئے تھے, مصر والوں کے کیمپ, یمن کے کیمپ, شام کے کیمپ, اس طرح سے یہ الگ الگ کیمپ لگے ہوئے تھے. میں ہر ایک سے پوچھتا پھرتا کہ ہارون بلخی کا کیمپ کہاں ہے, وہ کہاں ہے اور وہ کیسا ہے. کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اے مالک بن دینار, وہ بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. تو سنا اور تعجب ہوا کہ مجھے اشارہ کیا ملا اور لوگ کیا بتا رہے ہیں. میں پھر تلاش میں نکلا, لوگوں نے بتایا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے اس کا خیمہ لگا ہوا ہے. وہ نماز کی حالت میں تھا. میں نے جا کر کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جواب کیا آتا ہے, سنو. وعلیکم السلام مالک بن دینار. میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ بندہ میرا نام بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ تمہیں بھی رات میں اشارہ ملا ہوگا, خواب میں بتایا گیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. پھر پریشان ہو گئے مالک بن دینار کہ یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے اور میرا نام جانتا ہے اور کہہ رہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. یہ بھی اس کو اشارہ یہ بھی معلوم ہے. کہا کہ اللہ کے بندے, لوگ تو تیری بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن مجھے رات اشارہ ہوا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے, بتا تیرا کیا ماجرا ہے. بڑے اصرار کے بعد وہ شخص بول اٹھا کہ ہاں, میں اللہ نے بڑی دولت دی تھی,
اللہ نے بڑی دولت زمینیں دی تھی، میں بڑا مالدار تھا، شراب پیتا تھا، عیاشی کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں میں شراب پی کر کے گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد میری ماں نے کہا کہ اے ہارون، اللہ سے ڈر، تو روزہ تو نہیں ہے، جو روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کا خیال کر، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں شراب کی حالت میں تھا، میں نے ایک تھپڑ ایسا مارا کہ میری ماں تندور میں جا کر گر گئی اور وہاں سے وہ جل کر کے مر گئی۔ مجھے رات لوگوں نے پکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا، اور بند کر دیا، بند کا وہ میرا کیسے ہوگا؟ رات تو نے تیری ماں کو تھپڑ مارا اور تیری ماں تندور میں جا کر گر پڑی، اور رات وہی جل کر مر گئی، اور جاتے جاتے یہ بول گئی کہ اے اللہ، میرے ہارون کو نہ بخشنا اور میرا منہ اسے نہیں دکھانا، میری جنازے کی نماز میں وہ داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں روتا رہا، رو کر کے جو ہے چلاتا رہا، کلہاڑی لیا، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ کو میں نے کاٹ دیا، اور اس دن سے میں نے ساری جائیداد بیچ دی، سارے زمینیں بیچ دی، سارا کچھ بیچ کر کے رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور 24 سال سے میں حج کر رہا ہوں، لیکن اللہ میرا حج قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، تمہاری عبادت کو قبولیت کا دروازہ اسی وقت کھلے گا جب تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے۔ جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ آخری حدیث بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کی سزا، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، کوئی والدین کو مارتا ہے، ستاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اسے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ دنیا میں بھی اسے سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی اسے سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ کا ڈر و خوف اپنے دل میں رکھو، آج سے توبہ کرو کہ اللہ جو کیا اب تک میرے مولا مجھے معاف عطا فرما، میں آج کے بعد اپنے والدین کی خدمت کروں گا، والدین کا ادب کروں گا، والدین کو راضی کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کے جو روح رواں ہیں، اس جلسے کے جو دلہا ہیں، وہ مفتی عمر فاروق صاحب ہیں۔ میں ان کو اور ان کی ٹیم کو بڑی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام پر لا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئے ہوئے تمام علماء کرام اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔